سلطنت عثمانیہ کے عظیم سلطان سلطان سلیم اول کے دور کی داستان خدنگ عثمانی قسط نمبر 13۔ سلطان نے اپنے امراء اور مدبرین کو ایک وسیع و عریض خیمے میں جمع کیا اور ان کے سامنے شاہ صفوی کی جنگ حکمت عملی رکھ دی۔ پوچھا، ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سنان پاشا نے عرض کیا، مشکلات ہوتی ہی اس لیے ہیں کہ ان پر قابو پایا جائے۔ استاد ارسلان نے سنان پاشا کی تائید کی، مگر یہ بھی کہہ دیا، اب رہا اس سوال کہ مشکلات پر قابو کس طرح پایا جائے گا۔ اگر شاہ صفوی ہمارے بھوکوں اور فاقوں سے نڈھال گھوڑ والی فوج پر اپنی ندرت اور آسودہ گھوڑوں کی فوج سے حملہ کر دیں تو آپ ہی بتائیے ہم اس کا کس طرح مقابلہ کریں گے اور اس مشکل پر کس طرح قابو حاصل کریں گے۔ ہمدان پاشا کو امراء اور فوجی سرداروں نے گھیر رکھا تھا۔ وہ ہمدان پاشا کو سرگوشی میں سمجھا رہے تھے، ہمدان پاشا تو سلطان کا ہم سبق اور بچپن کا ساتھی رہ چکا ہے، سلطان تیری عزت بھی کرتا ہے، تو سلطان پر دباؤ ڈال کر یہ یقین دلا دے کہ ان حالات میں جنگ کا مطلب ہوگا کہ ہم سب تباہ و برباد ہو جائیں۔ شاہ صفوی جو حقیقی معنوں میں اپنی جنگ حکمت عملی سے سلطان کو لڑے بغیر شکست دے چکا ہے، جب وہ ہتھیاروں کی جنگ میں فیصلہ کن شکست دے گا اور درہ آب عبور کرتا ہوا ترکی کی حدود میں داخل ہو جائے گا، جس سے سلطنت عثمانیہ ہی خطرے میں پڑ جائے گی۔ ہمدان پاشا نے جواب دیا، مگر یہ یاد ہے کہ سلطان خود سر اور ضدی ہے، کیا وہ ہماری بات مان لے گا؟ ایک نے کہا، ہم سب سلطان کی مخالفت کریں گے اور کوئی وجہ نہیں کہ جب سلطان پر ہر طرف سے دباؤ پڑے گا تو وہ ہماری بات نہ مانے۔ سلطان نے بآواز بلند سبھی کو مخاطب کیا، تب پھر کیا طے پایا حاضرین؟ سر دست ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ شاہ ہمیں کہاں ملے گا اور وہ ہم سے کس جگہ مقابلہ کرے گا۔ کئی سردار اور مدبر اپنے اپنی جگہ کھڑے ہو گئے اور باری باری اختلاف رائے کا اظہار کیا۔ آخر میں ہر شخص ایک ہی بات کہتا تھا، فی الحال واپسی اختیار کی جائے اور مقابلے کو آئندہ سال تک ملتوی کر دیا جائے۔ سلطان نے تل ملا کر کہا، آخر کیوں؟ ایک سردار نے جواب دیا، بھوکے پیاسے مویشی والی فوج بالآخر تباہ و برباد ہو جائے گی۔ بہت سی آوازیں ایک ساتھ گونجی، واپسی واپسی واپسی، شکست اور ناکامی سے دو چار ہوئے بغیر باعزت واپسی۔ سلطان نے سنان پاشا کی طرف دیکھا، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ سنان پاشا نے جواب دیا، سلطان والا، یہ سب اپنے اپنی عقل اور حوصلوں کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ ارسلان نے عرض کیا، اور یہ بات بھی ہے کہ ان میں نمود ایک بھی نہیں، یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں بر بنائے خلوص کہہ رہے ہیں۔ سلطان نے کنکھیوں سے ذکرہ کی طرف دیکھا، اس نے عرض کیا، سلطان معظم، یہ ناچیز تو بس ایک بات جانتا ہے، دنیا میں ہر شخص جو بھی مقام حاصل کرتا ہے اپنی عقل، حوصلے اور صلاحیت کے اعتبار سے۔ حاضرین میں کوئی افسر توپ خانہ ہے، کوئی آتشی اسلحے کا افسر ہے، کوئی سلاح خانے کا افسر ہے، کوئی قلعہ شکن اور سرنگیں بچھانے والوں کا افسر ہے، لیکن ان سب میں سلطان معظم کی ذات ان سب سے الگ اور برتر و اعلیٰ ہے۔ اس موقع پر میں ایک گزارش کروں گا کہ سلطان والا کی رائے اور عمل ان سب سے الگ اور برتر و اعلیٰ ہونا چاہیے، کیونکہ عقل، تدبر اور حوصلوں میں سلطان اور ان افسروں میں فرق ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمدان پاشا آہستہ آہستہ سلطان کی طرف بڑھا اور قریب پہنچ کر درخواست کی، سلطان والا، میں ہراولی دستے کا افسر ہوں اور مجھے سلطان کے ہم سبق ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ میں نے حضور والا کے بچپن کے ساتھ ہونے کا شرف بھی حاصل کیا ہے۔ ان اعزازات اور خصوصیت کے پیش نظر میں سلطان کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے آہستہ سے اجازت دے دی، بیان کر، اجازت ہے۔ ہمدان پاشا نے عرض کیا، حضور والا، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں اپنے ہراولی دستے کے ساتھ آذربائیجان میں بڑی دور تک جا چکا ہوں۔ میں نے وہاں جو کچھ دیکھا اس سے دہشت زدہ ہو گیا ہوں۔ میں نے وہاں ہر طرف ویرانہ دیکھا، آبادیوں کے آثار کھنڈرات کی شکل میں دیکھے۔ شاہ نے ہر طرف تباہ کاریوں اور بربادیوں کے ملبے چھوڑے ہیں، سبزہ جلا دیا گیا ہے، باغات پھونک دیے گئے ہیں، درختوں کو خاک کو سیاہ کر دیا گیا ہے۔ ان حالات میں اگر میں یہ کہوں کہ شاہ نے اپنی زبردست جنگی حکمت عملی میں ہمیں آگے بڑھنے سے روک دیا ہے تو شاید غلط نہ ہوگا۔ سلطان نے کہا، یہ ساری باتیں تو میں پہلے بھی سن چکا ہوں، اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ تو کہنا کیا چاہتا ہے۔ ہمدان پاشا نے عرض کیا، صرف یہ کہ ان سنگین اور خطرناک حالات کی موجودگی میں اور اپنے جملہ افسران فوج کی متفقہ خواہش کے پیش نظر اگر اس مہم کو امسال ملتوی کر دیا جائے تو بہتر رہے گا۔ اسی وقت دوسرے افسر نے بھی ہمدان پاشا کی تائید میں آواز بلند کی، ان حالات میں پیش قدمی کا اصلی مطلب یہ ہوگا کہ ہم سب اپنی اپنی موت کی طرف قدم بڑھائیں گے۔ سلطانی خیمے کے باہر ینیجری سپاہ کا شور بلند ہو رہا تھا، پیش قدمی کو اس سال ملتوی کر دیا جائے، ہم امسال جنگ نہیں کریں گے، ہم خود کو تباہی اور بربادی کے حوالے نہیں کریں گے۔ سلطان غصے میں کھڑا ہو گیا، ہمدان پاشا سے پوچھا، کم سے کم لفظوں میں بتا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ ہمدان پاشا نے جواب دیا، التوا اور واپسی۔ سلطان کی تلوار فضا میں بلند ہوئے، دوسرے لمحے ہمدان پاشا کا سر سلطان کے قدموں میں گر گیا۔ سلطان نے اپنے افسروں کو مخاطب کیا، ینیجری کے سرداروں، میری باتیں توجہ سے سن لو، میں یہاں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ ناکام واپس جاؤں،
میں ان سے مخاطب ہوں جو بہادر ہیں اور اپنی شرافت کی وجہ سے بزدلی اور نامردی کے عیب کو اپنے گوارا نہیں کرتے۔ وہ لوگ جو تیر اور شمشیر کے زخموں سے ہراساں نہیں ہوتے، یہ سب میرا ساتھ دیں گے، لیکن وہ لوگ جو نامرد ہیں اور اپنی جان کو اپنی عزت سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں اور اپنے گھروں کو واپس جانا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو سوگتوں کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، انہیں میں واپس جانے کی اجازت دے رہا ہوں کہ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ اگر تم میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو میرا ساتھ دے اور تم سب نامردوں میں شامل ہو چکے ہو تو میں تنہا ہی آگے بڑھ جاؤں گا اور مائکر جدال و قتال کے بغیر ہرگز واپس نہ جاؤں گا۔ اس کے بعد سلطان نے حاضرین پر ایک اچٹتی نظر ڈالی اور حکم دیا، وہ لوگ جو مرد ہیں کوچ کی تیاری کریں، اور وہ لوگ جو بزدل ہیں اور واپس جانا چاہتے ہیں اپنی منحوس شکلوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس سے چلے جائیں۔ یہ نہیں چلی کہ افسران خاموشی سے باہر نکلے اور کوچ کی تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ ان میں ایک ایسا شخص بھی نہیں تھا جو واپس جانے کی ہمت کر سکتا۔ یہ لوگ چاقو چوبند اور زیادہ عزم و حوصلے سے تبریز کی سمت بڑھے۔ دوران سفر کاکیشیا کے ایک مسیح سردار نے غلہ، گھاس اور مویشی کے چارے کی وافر مقدار سلطان کی خدمت میں روانہ کی۔ سلطان کے ہزاروں سپاہی خچروں اور اونٹوں پر عسکری رس بڑی تندہی سے پہنچا رہے تھے۔ سلطان اپنے لشکر کو بڑی تیزی سے آگے بڑھائے چلا جا رہا تھا اور اس کو برابر یہ خبریں مل رہی تھی کہ شاہ اپنی سپاہ کو پیچھے ہٹاتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ تبریز اور سلطان عساکر کے درمیان کا فاصلہ صرف 40 میل رہ گیا۔ سلطان نے وادی خالدران میں اپنی سپاہ کو روک دیا اور اس کے مغربی ٹیلے پر چڑھ کر دوسری طرف کا جائزہ لیا۔ سلطان نے اپنے سامنے شاہ کی سپاہ کو میلوں میں پھیلے دیکھا، وہ بہت خوش ہوا۔ اسے اسی وقت اپنی فوج کی خوشخبری سنا دی کہ سفری صوبت کا خاتمہ ہوا اور جنگی مہارت اور استادی دکھانے کا موقع ملنے والا ہے۔ سلطان نے بڑی تیز رفتاری سے اپنی سپاہ کو شاہ کی فوج کے مقابل پہنچا دیا۔ شاہ کے سپاہی ترکوں کو دیکھ دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ سلطان کے ساتھ ایک توپ خانہ بھی تھا جس سے ان کا حریف محروم تھا۔ شاہ کی تیز فہمی نے سلطان کو سستانے کا ذرا سا بھی موقع نہ دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سلطانی سپاہ تھکی ہوئی ہے اور خود اس کی اپنی سپاہ تازہ دم اور چست اور مستعد ہے۔ سلطان نے سنان پاشا کو میمنہ دیا اور حسین پاشا نامی جرنیل کو بائیں بازو یعنی کہ میسرہ پر متعین کر دیا۔ دوسری طرف شاہ صفوی نے اپنے 80,000 سواروں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، 40,000 کو خود سنبھالا اور 40,000 کو اپنے مشہور جنرل بو علی کی کمان میں دے دیا اور بقیہ کو ترکوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس نے بو علی کو حکم دیا کہ جب سامنے کی فوج سلطانی سپاہ کو جنگ میں الجھائے تو وہ خود داہنی طرف سے اور بو علی بائیں جانب سے ترکوں پر حملہ آور ہوگا۔ اس طرح سلطان کی تھکیاری فوج کو چشم زدن میں پیس کر رکھ دیا جائے گا۔ ایک لمحہ ضائع کے بغیر شاہ نے جنگ شروع کر دی۔ ترک شاہ کی فوج سے نبرد و آزما تھے کہ خود شاہ اپنے 40,000 سوار سمیت حسین پاشا پر حملہ آور ہوا اور تباہ کاری مچا دی۔ دوسری طرف بو علی نے سنان پاشا پر حملہ کر دیا، لیکن توپ خانے نے شاہ کے میسرے کو اس سے پہلے اپنے زد میں لے لیا تھا۔ توپ خانے کے منہ کھل گئے اور میدان جنگ قبرستان میں تبدیل ہوتا چلا گیا۔ سلطان اپنی سپاہ کے قلب میں موجود جنگی احکامات دے رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی خود لڑنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ وہ شطرنج کے کسی ماہر کھلاڑی کی طرح اپنے سوار اور پیادے ہٹاتا بڑھاتا رہا۔ اس کا توپ خانہ فیصلہ کن کردار ادا کر رہا تھا۔ بہت جلد دونوں طرف کے ماہرین جنگ کو اندازہ ہو گیا کہ اس میں کون فاتح اور کون مفتوح۔ سلطان نے حکم دیا شاہ کو فرار ہونے کا موقع نہ دیا جائے، اس کو زندہ گرفتار کیا جائے۔ سلطان کو مطلع کیا گیا کہ سنان پاشا نے اپنے سمت کے حملہ آوروں کو مغلوب کر لیا ہے، لیکن حسین پاشا کمزور پڑ رہا ہے۔ سلطان اپنے ینیجری دستے کو لے کر حسین پاشا کی مدد کو پہنچ گیا اور آنن فانن اپنے حریف کو مغلوب کر لیا۔ جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا، شاہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ شاہ کو پہچاننے والا کوئی نہ تھا۔ شاہ کا ایک دوست مرزا سلطان علی آگے بڑھا اور اعلان کیا، میں شاہ صفوی ہوں، اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں۔ عثمانی سپاہ بہت خوش ہوئی، اس نے مرزا سلطان علی کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ مرزا سلطان علی نے شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دوست، اگر یہ شریف عثمانی فوجی تجھے چھوڑنا گوارا کریں تو میری طرف سے میری برسر پیکار فوج کو حکم دے دے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، ہتھیار ڈال دیے جائے۔ ترکوں نے شاہ کو معمولی آدمی سمجھ کر چھوڑ دیا اور مرزا سلطان علی کو شاہ سمجھ کر گرفتار کر لیا۔ شاہ نے رہائی پاتے ہی اپنے گھوڑے کو تبریز کی راہ پر ڈال دیا۔ سلطان نے مکمل فتح حاصل کرنے کے بعد شاہی خیمے کو محاصرے میں لے لیا۔ مرزا سلطان علی کو جب سلطان کے روبرو پیش کیا گیا اور شاہی خیمے کی خواتین کو اس کی شناخت کے لیے کہا گیا تو انہوں نے صاف صاف بتا دیا، یہ شاہ نہیں بلکہ شاہ کا دوست مرزا سلطان علی ہے۔ سلطان نے حیرت سے کہا، لیکن اس نے تو خود ہی یہ بتایا ہے کہ یہ شاہ ہے اور اپنے ایک ساتھی کو حکم دے کر بھیجا تھا کہ جنگ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس لیے اس کے برسر پیکار لوگ ہتھیار ڈال دیں۔ مرزا سلطان علی مسکرا دیا، سلطان وہ شخص جسے میں نے رہائی دلوائی شاہ تھا اور میں خود اس کا ادنا خادم ہوں۔ میں خوش ہوں کہ شاہ قید کی ذلت سے بچ گیا۔ سلطان نے کہا، لیکن کیا یہ بھی جانتا ہے کہ خود تیرا کیا حشر ہوگا؟ مرزا نے جواب دیا، میں جانتا ہوں، خوب جانتا ہوں، میں قتل کر دیا جاؤں گا۔
سلطان نے حکم دیا اس کو قید میں رکھا جائے، فیصلہ بعد میں سناؤں گا۔ شاہ اجلت میں اپنا سفری خزانہ اور اپنی چہیتی بیوی کو بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکا تھا۔ یہ چیزیں سلطان کے قبضے میں آ گئیں۔ سلطان 14 دن اس وادی میں مقیم رہا۔ اس کے بعد وہ تبریز روانہ ہو گیا۔ شاہ نے سلطان کی آمد کی خبر سنی تو خراسان چلا گیا اور سلطان نے تبریز پر قبضہ کر لیا۔ اس دوران سلطان چپ چپ رہا، کیونکہ فتح مندی کی خوشی میں ملال بھی شامل تھا کہ اس کی فوج نے ہمت ہار دی تھی اور اس مہم کو اگلے سال پر موقوف کر رہے تھے۔ اس کو نہایت تلخ تجربہ ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ سنان پاشا اور استاد ارسلان اور ذکریہ سے خوش تھا، جو آخر تک اس کے ہم خیال اور موتی و فرما بردار رہے۔ سلطان نے شاہ کی بیوی کو احترام سے رکھا۔ سلطان کے محافظ جاننا چاہتے تھے کہ وہ شاہ کی بیوی سے کیسا سلوک کرے گا، لیکن سلطان نے اس سلسلے میں خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ سلطان نے 8 دن تبریز میں قیام کیا۔ اس کے بعد وہ شمال کے ایک خوشگوار مقام قرہ باغ چلا گیا اور وہاں قیام کیا۔ یہ سرمائی مقام اسے بہت پسند آیا۔ یہاں اطمینان سے بیٹھ کر وہ اپنی آئندہ مہم کے منصوبے بنانا چاہتا تھا۔ یہیں اس کی خدمت میں ایک تیموری شہزادہ نے حاضری دی۔ سلطان نے اس کی بڑی عزت کی اور نہایت احترام سے پیش آیا۔ قرہ باغ سے سلطان نے اماسیہ کا رخ کیا، نہروں اور باغات کا شہر اماسیہ، جہاں سلطان نے اپنے جابازوں اور جانثاروں کو انعامات دیے۔ یہیں سلطان کی خدمت میں شاہ صفوی نے اپنے ایلچی بھیجے۔ سلطان کو شاہ سے بے انتہا نفرت تھی۔ شاہ کے ایلچیوں کی آمد نے سلطان کو برہم کر دیا اور مزاج میں چڑچڑاپن آ گیا۔ اس کی عمرہ کا خیال تھا کہ شاید سلطان شاہ کے ایلچیوں کو شرف باریابی بخشے بغیر واپس کر دے، لیکن سلطان نے انہیں شرف ملاقات بخش دیا۔ شاہ کے ایلچی نہایت احترام اور ادب سے سلطان کے روبرو پیش ہوئے۔ انہوں نے سلطان کی خدمت میں شاہ کا ایک خط پیش کیا۔ سلطان نے خط استاد ارسلان کی طرف بڑھا دیا اور حکم دیا کہ اس کو بآواز بلند پڑھ کر حاضرین کو سنایا جائے۔ اس میں شاہ نے لکھا تھا: ایک فرمانروا کا خط دوسرے فرمانروا کے نام۔ خالدران کی جنگ میں سلطان کو فتح اور مجھ کو شکست نصیب ہوئی۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس سے فاتح خوش اور مفتوح آزردہ ہو، کیونکہ جب 2 لشکر لڑتے ہیں تو ان میں سے ایک کو فتح اور دوسرے کو شکست ہوتی ہے۔ یہ تقدیر الہی ہے اور تقدیر الہی کو خندہ پیشانی سے قبول کرنا مردوں کی شان ہے۔ جو کچھ ہوا ہم دونوں کو اسے بھلا دینا چاہیے اور اب دوستوں کی طرح رہنے کا عہد کرنا چاہیے۔ میں دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں، امید ہے سلطان بھی اس کا جواب مثبت رویوں میں دے گا۔ میری بیوی ناہید سلطان کے قبضے میں ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ براہ کرم اسے میرے ایلچیوں کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ اسے میرے پاس پہنچا دے۔ اس نوازش کا پیشگی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے ایلچیوں سے صاف صاف کہہ دیا: شاہ سے کہہ دینا کہ جس دشمنی کی بنیاد اس نے ڈالی تھی میں اسے برقرار رکھوں گا۔ میں شاہ کو نہ تو اچھا دوست سمجھتا ہوں نہ اچھا دشمن۔ رہی اس کی بیوی ناہید تو وہ اسے واپس نہیں کی جائے گی۔ آئندہ اس قسم کے خط و کتابت کی جسارت نہ کی جائے۔ ناہید کے نام نے ذکریہ کو چونکا دیا، لیکن اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ شاہ کی بیوی ناہید کے بارے میں پوچھتا۔ شاہ کے ایلچیوں کو دربار سے بے نیل و مرام واپس کر دیا گیا۔ سلطان کی طبیعت کا انمغاز حاضرین کو خوفزدہ کیے ہوئے تھا۔ وہ سلطان کے سامنے سے ہٹ جانا چاہتے تھے۔ آخر سلطان نے خود ہی حکم دیا: سنان پاشا، استاد ارسلان اور ذکریہ کے سوا سبھی چلے جائیں۔ جب بالکل تخلیہ ہو گیا تو سلطان نے بولنا شروع کر دیا: جس نے مربت نہیں کی اس سے مربت نہیں کی جائے گی، جس نے اخلاقیات کا خیال نہیں رکھا اس سے اخلاقی برتاؤ نہیں ہوگا۔ پھر اچانک سوال کیا: شاہ کی اس وقت کیا عمر ہوگی؟ سنان پاشا نے جواب دیا: یہی کوئی 37-38 سال۔ سلطان نے کہا: خوب۔ پھر اچانک سوال کیا: کیا یہ ممکن ہے کہ انسان اپنے اقتدار اور بیوی کو ایک ساتھ کھو دینے کے بعد محض بیوی کو یاد رکھے اور اس کی تمنا کرتا رہے؟ سنان پاشا نے جواب دیا: سلطان معظم، دنیا میں ہر بات ممکن ہے۔ کچھ کے لیے تو اقتدار بڑی چیز ہے اور کچھ کے لیے اس کی چہیتی بیوی شاہ کو اقتدار سے زیادہ اپنی بیوی عزیز ہوگی۔ استاد ارسلان نے عرض کیا: حضور والا، شاہ ایک صوفی کی نسل سے ہے اور صوفی لوگ اس اٹل حقیقت کے قائل ہوتے ہیں کہ جنس کو کسی حال میں بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لوگ حسن پرست ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ چونکہ خود حسین ہے اس لیے حسن کو پسند کرتا ہے۔ شاہ کی بیوی یقیناً غیر معمولی حسین ہوگی، اس لیے وہ اقتدار کو تو بھول گیا مگر حسین بیوی کو نہیں بھلا سکا۔ سلطان نے اچھڑتی نظروں سے ذکریہ کی طرف دیکھا۔ ذکریہ سمجھ گیا کہ سلطان اس سلسلے میں اس کی رائے بھی جاننا چاہتا ہے۔ چونکہ ابھی تک ذکریہ نے سلطان پر پورے اعتماد نقش چھوڑا تھا اور سلطان اس کے عدم موجودگی میں اس کی تعریفیں کرتا رہا تھا، اس سے ذکریہ نے سلطان کی مدح سرائی شروع کر دی اور بولا: سلطان معظم، جب سے مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی ہے کہ شباب اور ہانڈی کے ابال میں زیادہ فرق نہیں، میں نے عورتوں اور لڑکیوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے اور میں خود کو بوڑھا سا محسوس کرتا ہوں۔ سلطان نے کہا: لیکن جوانی میں ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ پھر پوچھا: اور صفی الدین کی بیٹی ناہید کا بھی کچھ پتہ چلا؟ وہ کہاں چلی گئی؟ ذکریہ نے جواب دیا: جناب والا، صفی الدین کی بیٹی جہاں کہیں بھی ہوگی خوش ہوگی، اللہ نے اس کو بڑا حسن دیا ہے۔ سلطان نے پوچھا: کیا تیرے دل میں اس کی محبت کی رمق اب بھی پائی جاتی ہے؟ ذکریہ شرما گیا، بولا: حضور والا، اب میں اپنی جوانی کے وقتی اور عکاسی جذبے کو محبت کس طرح کہہ دوں؟ اور پھر میں صفی الدین کی بیٹی ناہید کا گناہگار بھی تو ہوں۔ اگر وہ مجھے مل بھی جائے
तो मैं इसे नजरें तक न मिला सकूंगा। सुल्तान ने कहा, खुदा करे तेरे ये एहसास जिंदा और बरकरार रहें। औरत एक शराब की तरह है कि जिंदगी भर धोखे में रखती है। जिक्रिया ने अर्ज किया, और खुदा का शुक्र है कि मैं इस शराब से दूर और महफूज हूँ। जिक्रिया ये सब सुल्तान की खुशनुदी और अपनी शेखी में कह रहा था, वरना ये इसका दिल ही जानता था कि नाहिद ने इसके दिलो दिमाग को तहोबाला कर रखा था। सुल्तान ने ताली बजाई और जब कई खादिम एक साथ सुल्तान के आस पास आन मौजूद हुए तो सुल्तान ने हुक्म दिया कि शाह की बीवी नाहिद को पेश किया जाए। इस हुक्म ने सबसे ज्यादा जिक्रिया को परेशान किया। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ देर बाद सफीउद्दीन की बेटी और शाह की बीवी नाहिद सुल्तान की रूबरू खड़ी कर दी गई। सुनान पाशाह और उस्ताद अरसलान ने इस माहपारे को देखा तो हैरतज़दा रह गए। सुल्तान ने नाहिद से कहा, बैठ जा, क्या तू इस नौजवान से वाकिफ है? ये कहते हुए सुल्तान ने जिक्रिया की तरफ इशारा किया, मगर नाहिद ने कोई जवाब नहीं दिया। जिक्रिया पर नीम मदहोशी की कैफियत तारी हो चुकी थी और इसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि नाहिद से नजरें मिला सकता। सुल्तान ने नाहिद से पूछा, सफीउद्दीन की बेटी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तू शाह की बीवी किस तरह बन गई? नाहिद ने जिक्रिया की तरफ बड़े जज्बाती अंदाज में इशारा किया, जब इस फरेबी ने धोखे से मेरी कौम के लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया और मेरे बाप को खुद अपने हाथ से कत्ल कर दिया तो मैं बेबस और मजबूर हो गई थी और मेरे खानदान के बड़ों ने मुझे पनाह के लिए शाह की खिदमत में रवाना कर दिया। शाह ने मुझे देखा तो शादी की ख्वाहिश कर दी और मेरी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली। अब वो मुझे छोड़कर खरासान जा चुका है और मैं सुल्तान की तहवील में आ चुकी हूँ। सुल्तान ने कहा, बहरहाल अब तुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। नाहिद ने एक बार भी जिक्रिया की तरफ देखा और बिगड़कर सुल्तान से बोले, सुल्तान मुअज्जम, इस फरेबी और धोखेबाज नौजवान को यहाँ से हटा दे, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। मैं इसे देखती हूँ तो मुझे अपनी कौम के मकतूल और अपना बाप याद आ जाता है। सुल्तान ने जिक्रिया से कहा, जिक्रिया तो कुछ देर के लिए बाहर चला जा और यूं भी अब तेरी कोई ज़रूरत नहीं। जिक्रिया बाहर चला गया। सनान पाशा और उस्ताद अरसलान दोनों ही सुल्तान से नजरें बचा बचा कर एक दूसरे को मायनेखेज नजरों से देख रहे थे। सुल्तान ने नाहिद से कहा, शाह के एलची आए हुए, इसने तुझे बुलवाया है, क्या ख्याल है? क्या मैं तुझे इन एलचों के हवाले कर दूं? नाहिद ने एहतजाज किया, नहीं सुल्तान मुअज्जम, अब मैं शाह के पास नहीं जाऊंगी। सुल्तान ने कहा, तब भी तू यहाँ किसके पास और किस तरह रहेगी? नाहिद ने जवाब दिया, हुजूर वाला, अब मैं किसी कीमत पर शाह के पास नहीं जाऊंगी। सन्नान पाशा ने अर्ज किया, सुल्तान मुअज्जम, क्या हरम सरा में एक हसीन लड़की के लिए कोई जगह नहीं? सुल्तान गर्म हो गए, अहमक, क्या मेरी गैरत ये गवारा करेगी कि शाह की बीवी को अपने हरम में डाल लूँ? मैं इसका कुछ भी करूँ मगर हरम में नहीं डाल सकता। उस्ताद अरसलान ने अपने शागिर्द की सिफारिश की। सुल्तान मुअज्जम को शायद अभी तक ये नहीं मालूम कि जिक्रिया नाहिद से वालिहाना हद तक इश्क करता है। ये जोड़ कैसा रहेगा? सुल्तान ने दोनों ही को डांट दिया। दोनों ही खामोशी से बाहर निकल गए। वहाँ जिक्रिया आलिम करबो इस्राम में चरख की तरह टहलने में मशगूल था। जिक्रिया ने सरगोशी में पूछा, अंदर क्या हो रहा है? सुल्तान ने इस लड़की की बाबत क्या फैसला किया? उस्ताद अरसलान ने जवाब दिया, अभी कुछ भी नहीं, लेकिन ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि नाहिद से मुतल्लिक तेरा जिक्र कभी नहीं होगा। सुल्तान और नाहिद दोनों ही ने तुझे बड़ी बेरहमी से मुस्तरद कर दिया है। जिक्रिया नीम पागल हो रहा था, बेचैनी में बड़बड़ाने लगा। तो शायद इसका मतलब ये हुआ कि सुल्तान खुद नाहिद पर आशिक हो चुका है। अगर ये बात है तो ये बड़ी ज्यादती की बात है। सुल्तान को कम अज़ कम अपनी बात का तो पास होना चाहिए। सुल्तान एक तरफ तो ये कहता है कि औरत एक शराब है और दूसरी तरफ इस शराब को गले लगाने के लिए तैयार नजर आता है। उस्ताद अरसलान ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया है। पागल, ये क्या ऊल फूल बक रहा है? अपनी जुबान को काबू में रख, वरना हमदान पाशा की तरह तेरा सर भी सुल्तान के कदमों में पड़ा होगा। जिक्रिया सहम कर चुप हो गया। सुल्तान खुद्दाम इस वक्त नाहिद को लेकर बाहर निकले और इसको सुल्तान हरम से मुतल्लिका खैमे में पहुंचा दिया। एक दूसरे खादिम ने तीनों को मुतल्ला किया। सुल्तान याद फरमा रहे हैं। जब ये तीनों सुल्तान के रूबरू पहुंचे तो सुल्तान ने बारी बारी इनके चेहरों के तासुरात से इनके दिलों की कैफियत को समझने की कोशिश की और बतौर खास जिक्रिया से कहा, नाहिद के सिलसिले में ये बता देना बहुत ज़रूरी है कि वो मेरे लायक नहीं है। मैं इतना अर्जा और बद मजाक हरगिज़ नहीं कि शाह की बीवी और एक नापुख्ताकार नौजवान की पसंद को अपना हमयार करार दूं। अल्लाह ने चाहा तो नाहिद शाह के सिवा किसी को भी दी जा सकती है। जिक्रिया के मायूस दिल में उम्मीद की किरणें बिखर गईं और डूबता हुआ दिल फिर इसी शान से धड़कने लगा जिस तरह नाहिद के आने से पहले धड़क रहा था। सुल्तान ने जिक्रिया से कहा, बस अब तू जा सकता है, तुझसे बस इतनी ही बात कहना थी जो कह दी। जिक्रिया सुल्तान के खेमे से इस तरह निकला जिस तरह सुल्तान वादिये चालदरान से फातिहाना अंदाज में निकला था, खुश, मुतमईन और मुस्तगनी।